جی آگے پیراگراف 3 ہے ڈیکوریٹنگ دا ہاؤس. ڈیکوریٹنگ دا ہاؤس یعنی گھروں کی سجاوٹ. یہ کچھ ٹریڈیشنز ہیں, پہلے ہم نے پڑھی ہے کلیننگ ہاؤسز, اب ڈیکوریٹنگ دا ہاؤس اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. این ادر پاپولر کسٹم, ایک دوسری مشہور کسٹم رواج ریت از ٹو ہینگ اپ سائنز اینڈ پوسٹرز, اشتہارات اور علامات کو لٹکانا ہے, آن ڈورز اینڈ ونڈوز, دروازوں اور کھڑکیوں پر, ود دا چائنیز ورڈ فو ریٹن آن دیم, جن کے اوپر چینی لفظ فو لکھا ہوتا ہے, ایف یو فو. ایک دوسرا بڑا مشہور رواج علامتوں اور اشتہارات کو دروازوں اور کھڑکیوں پر لٹکانا ہے جن کے اوپر چینی زبان کا لفظ فو لکھا ہوتا ہے, وچ مینس لک اینڈ ہیپینیس. وہ جو ورڈ ہے چینی فو, اس کا مطلب ہوتا ہے لک یعنی خوش قسمتی, اینڈ ہیپینیس اور خوشی. بائنگ فلاورس, پھولوں کا خریدنا, فور دا ہوم, گھر کے لیے, از آلسو کامن پلیس, یہ بھی ایک معمول ہے, ایک رواج ہے. کامن پلیس کا کیا مطلب ہے؟ معمول ہے, رواج ہے. سنس دے سمبلائز, کیونکہ وہ سمبلائز کرتے ہیں, علامتی ہیں, نشانی ہیں, دا کمنگ آف سپرنگ, بہار کی نشانی ہیں, اینڈ اے نیو بگننگ, اور نئی شروعات کی. کیونکہ جو پھول ہیں یہ سمبلائز کرتے ہیں, یہ علامت ہیں بہار کی اور نئی شروعات کی, اس لیے اس موقع پر پھولوں کا خریدنا بھی ایک عام معمول ہے, رواج ہے. نیکسٹ پیراگراف 4, نیو ایئرز ایو ڈنر, نئے سال کی آمد کے وقت جو شام کا کھانا ہوتا ہے وہ. نیو ایئرز ایو ڈنر, نئے سال کی آمد کے وقت جو رات کا کھانا ہے وہ. آن دا ایو آف دا چائنیز نیو ایئر, نیو سال, آن دا ایو آف دا چائنیز نیو ایئر, چینی سال نو کی آمد پر, اٹ از کسٹمری, یہ رواج ہے, ٹو وزٹ ریلیٹیوز, رشتہ داروں سے ملنا ایک عام معمول ہے, اینڈ پارٹیک ان اے لارج ڈنر, اور ایک بڑے شام کے کھانے میں, ایک بڑے رات کے کھانے میں شرکت کرنا, ویئر اے نمبر آف اسپیسیفک فوڈز, جہاں پہ کثیر تعداد میں مخصوص کھانے پیش کیے جاتے ہیں, آر سروڈ, پیش کیے جاتے ہیں. اٹ از ٹیپیکل فار اے چائنیز فیملی, چینی خاندان کے لیے یہ ایک عام بات ہے, ٹیپیکل ایک عام بات ہے, ٹو میک 8 to 9 ڈشز, 8 سے 9 کھانے بنانا وہاں پہ ایک معمول ہے, ایک عام چیز ہے. فور دا نیو ایئرز ایو ڈنر, نئے سال کی آمد پر رات کے کھانے میں. بیکاز ان چائنیز لینگویج, کیونکہ چینی زبان میں, دا ورڈ 8 مینس پراسپیرٹی, لفظ 8 کا مطلب خوشحالی ہے, اینڈ دا ورڈ 9 مینس لانگ لاسٹنگ, اور لفظ 9 کا مطلب دیر پا رہنے والی چیز, لمبے عرصے تک رہنے والی چیز کا ہے. آگے کویشچن ہے, وائی ڈز دس ڈنر کنسسٹ آف 8 or 9 ڈشز. تو یہی بات, کیونکہ ورڈ 8 کا مطلب ہے پراسپیرٹی اور لفظ 9 کا مطلب ہے لانگ لاسٹنگ, اس لیے وہاں پہ 8 سے 9 ڈشز بنائی جاتی ہیں. یہ ایک ٹپیکل چیز ہے, ایک عام بات ہے, ایک معمول ہے. نیکسٹ پیراگراف ہے 5, گیونگ گڈ لک گفٹس, گڈ لک یعنی اچھی قسمت کے تحائف دینا. اٹ از اے ٹریڈیشنل پریکٹس, یہ ایک روایتی عمل ہے, فار اڈلٹس, بالغ لوگوں کے لیے, ٹو گیو چلڈرن, بچوں کو, لٹل ریڈ انویلپس, چھوٹے سرخ لفافے دینا ایک عام پریکٹس ہے, ایک عام رواج ہے. وہ جو چھوٹے لفافے ہوتے ہیں, فلڈ ود منی, رقم سے بھرے ہوتے ہیں, ان آرڈر ٹو سمبلائز, اس بات کی علامت کے لیے, ویلتھ اینڈ پراسپیرٹی فار دا کمنگ ایئر, آنے والی سال کی دولت اور خوشحالی کے لیے, سرخ رنگ کے چھوٹے لفافے بالغ لوگ بچوں کو دیتے ہیں, جو کہ آنے والے سال کی دولت اور خوشحالی کی علامت ہوتے ہیں. اٹ از آلسو کامن فار ایلڈرز ٹو پریزنٹ ریڈ پیکٹس ٹو ان میرڈ ممبرز آف دا فیملی. یہ بھی ایک عام رواج ہے بڑوں کے لیے کہ وہ اپنے خاندان کے غیر شادی شدہ افراد کو سرخ لفافے پیش کرتے ہیں. انویلپس آر ناٹ ٹو بی اوپنڈ انٹل دا ریسیپینٹ ہیز لیفٹ دا ہوم آف دا گیور. لفافے اس وقت تک نہیں کھولے جاتے جب تک وصول کنندہ لفافے دینے والے کے گھر کو چھوڑ کر چلا نہ جائے. نیکسٹ پیراگراف ہے 6, آنرنگ دا اینیمل. تو اگر آپ پیج کے فرسٹ پر بھی دیکھیں تو ایک پکچر بنی ہوئی ہے, کیونکہ ہر سال اپنے کیلنڈر پر وہ ایک نئی پکچر ایک جانور کی لگاتے ہیں, اس لیے یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے, آنرنگ دا اینیمل, یعنی اینیملز کی, جانوروں کی عزت کرنا. ایوری ایئر از ایسوسیٹیڈ ود ون آف دا 12 اینیملز آف دا چائنیز زوڈک. چائنیز کا وہ جو بروج نقش, زوڈک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بروج نقش کا جو کیلنڈر ہے, جو تقویم ہے,
وہ ہر سال ایوری ایئر از ایسوسیٹیڈ ہر سال جڑا ہوا ہوتا ہے ود ون آف دا 12 اینیملس 12 جانوروں میں سے ایک جانور پر آف دا چائنیز زوڈک چینی بروج کا جو نقشہ ہے جو بروج کا وہ ان کا کیلنڈر ہے. دیز اینیملس آر آفن ریپرزینٹیڈ ان ڈیکوریشنس. یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ اکثر سجاوٹوں کے اندر بھی ان کی نمائش کی جاتی ہے. سم پیپل بلیو کچھ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں دیٹ دوز born during the year of the particular animal کچھ لوگ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو لوگ اس خاص جانور کے سال میں پیدا ہوتے ہیں may have the character traits of that animal کہ وہ بھی اسی جانور کے کردار کی صفات یا خوبیاں رکھتے ہوں گے جو اس خاص جانور کے سال میں پیدا ہوتے ہوں گے. مثلا یہ جو سال ہے یہ چمگادڑ کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے تو جو بھی لوگ پیدا ہوں گے تو ان کی خوبیاں اس سے ملتی ہوں گی. نیکسٹ ایئر شیر کا ہے تو شیر والا پورا سال اس میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کی خوبیاں شیر سے منسلک ہوں گی. ان کا یہ ماننا ہے, ان کا یہ بلیف ہے. کویسچن ہے آگے یہی کویسچن ہے ان چائنیز بلیف اباؤٹ پیپل ہیونگ کریکٹر ٹریٹس آف دا اینیملز افیکٹ آر این اوپینین. اس پر آپ رائے دے سکتے ہیں کہ یہ ایک اوپینین ہے یا ایک فیکٹ ہے. تو میرے نزدیک تو یہ ایک اوپینین ہے, ہم اسے فیکٹ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ان لوگوں کی چونکہ بلیفس ہیں تو ان کے نزدیک یہ ایک فیکٹ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے لاسٹ پیراگراف ہے چائنیز نیو ایئر از اے ٹائم. چینی سال نو ایک وقت ہے وین دا فیملی شوڈ کم ٹوگیدر جب خاندان ایک دوسرے کے قریب آتا ہے, ایک دوسرے کے پاس آتا ہے ان آرڈر ٹو گیو تھینکس فار دا ایئر دیٹ ہیز پاسڈ. اس سال کا شکرانہ کہنے کے لیے جو گزر چکا ہے, اینڈ ری انویگریٹ اور دوبارہ سے طاقت پکڑنے کے لیے, دیم سیلز اپنی ذات کے لیے, فور دا کمنگ ایئر اور اپنی ذات کے لیے آنے والے سال سے دوبارہ نئے عزم کے ساتھ, نئی طاقت کے ساتھ, نئی طاقت پکڑنے کے ساتھ وہ عہد کرتے ہیں. اس لیے چینی سال نو منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. ہمارے ہاں آج یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, ایک دوسرے سے ملنا, باتیں کرنا, کھانا بانٹنا, تو یہ ساری چیزیں دوبارہ سے جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح قوم کی جو یونٹی ہے وہ برقرار رہتی ہے. جن چہروں کو آپ نہیں دیکھنا چاہتے عید کے موقع پر آپ ان سے گلے ملتے ہیں, اس طرح کے ایونٹس پر آپ ان سے ملتے ہیں اور آپ کی جو اندر ناچاکیاں ہیں, جو مسائل ہیں وہ دور ہوتے ہیں اور آپ دوبارہ سے ملک, قوم اور اپنے وطن کی خاطر محنت کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ہے زندہ قوموں کی نشانی کہ وہ اس طرح کر کے ایونٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور کتنے پازیٹیو کلچرز, کتنی پازیٹیو ٹریڈیشنز ان کے اندر نظر آئی ہیں, اور اسی طرح کی ٹریڈیشنز, روایات ہمارے اندر بھی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی ایک عظیم قوم بن سکیں. تو اس وقت چائنا جو ہے یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی تیزی سے ہر فیلڈ میں یہ ترقی کر رہا ہے, اس لیے ہمیں اس سینس میں ان سے سیکھنا چاہیے. باقی ہماری پشت پر ایک بہت بڑی تہذیب ہے, اسلامک تہذیب, ان سے بھی ہمیں ساری چیزیں سیکھنی چاہیے, اخلاق, موریلٹی, ایتھکس, عبادات. لیکن جو زندہ اقوام ہے, جو ترقی کاری ہیں, ان سے بھی کچھ چیزیں سیکھنی چاہیے. تھینک یو.